السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے وہ کون سی عادات ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہمارے رزق میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ صرف چھوٹی سی عادتیں اپنانے سے ہمارا رزق کتنا حد تک بڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں کہوں گی آپ کوشش کیا کریں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر سوسائٹی میں 5-6 بلیاں لازمی ہوتی ہیں۔ آپ ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کیا کریں، اپنی عادت بنائیں۔ کم سے کم آپ کچھ چکن نہیں کھلا سکتے تو ان کو دودھ پلانے کی اپنی عادت بنائیں۔ یقین مانیں اگر آپ ایسے بے زبان جانور کو جو نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے، بھوک لگنے پہ بھی کسی کو نہیں بتا سکتا، آپ اگر ایسے جانور کو کھانا کھلائیں گے یا ان کی بھوک مٹائیں گے تو اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا اور آپ کا رزق بہت زیادہ بڑھے گا۔ یہ میں نے خود آزمایا ہے، اس سے رزق بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری آپ باجرہ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیرس میں یا گراج میں، جہاں آپ کو لگے چڑیاں آ سکتی ہیں، پرندے کھا سکتے ہیں، آپ باجرہ ڈال دیا کریں، رائس ڈال دیا کریں۔ یہ عام چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہوتی، ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، لیکن ان سے برکت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دریا ہے آپ کے گھر کے پاس ہے، سمندر ہے، آپ مچھلیوں کو کھانا ڈال دیا کریں۔ مہینے میں 1-2 دفعہ یہ کام کر لیا کریں۔ آپ یقین جانیں بے زبان جانور کا دعا کتنی جلدی لگتی ہے، اور اگر وہ لازمی کرتے ہیں دعا، لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمارے رزق میں کہیں نہ کہیں سے اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بلیوں کو کھانا نہیں کھلاتے، جانوروں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کو عادت پڑ جائے گی، تو یہ بہت بری سوچ ہے۔ اللہ آپ کو رزق دیتا ہے، اگر آپ آگے کسی کو رزق بانٹیں گے تبھی آپ کا بڑھے گا، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں رزق بڑھتا۔ اگر آپ بانٹنا چھوڑ دیں گے تو آپ کا رزق بڑھنا کم ہو جائے گا۔ اور ضروری نہیں کہ صرف آپ نے جانوروں میں ہی بانٹنا ہے، اگر آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے، اکثر لوگوں کے گھر کھانا بچ جاتا ہے اور ان کو چاہیے وہ 1-8 پلیٹ بھی اگر ان کے گھر کھانے کی بچتی ہے وہ باہر بانٹ دیا کرے، کسی نہ کسی، کوئی گارڈ ہو، کوئی فقیر نظر آئے، کسی نہ کسی کو دے دیا کریں، وہ دعا کرے یا نہ کرے، آپ کے لیے دعا کرے نہ کرے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ نے آپ کو اس کا اتنا اجر دینا، آپ کے رزق میں آپ دیکھیں گے دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے رزق آتا ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ لازمی پڑھیں 1 دفعہ، اور ڈیلی پڑھیں۔ اگر آپ ڈیلی سورہ واقعہ پڑھیں گے اس سے کیا ہوگا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اسلام میں سورہ واقعہ رزق بڑھاتی ہے، مغرب کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بندے کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا جو سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھتا ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کا ذکر کر دیا کریں، دن میں کسی نہ کسی وقت اللہ کی تعریف کیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کریں۔ جو آپ کو ورد آتے ہیں کم سے کم 10-15 منٹ نکال کے آپ ان کا ورد کیا کریں۔ آپ یقین جانیں اس سے گھر میں ایسی برکت پڑے گی کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، گھر میں سکون ہوگا اور اس سے برکت پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مہینے میں، یہ ہر بندے کو لازمی چاہیے کہ وہ مہینے میں لازمی 1 دفعہ سورہ بقرہ لازمی پڑھے، 1 دن لگا کے یا 3 دن تک وہ اس کو ختم کر لے۔ اگر آپ اکیلے ہیں پڑھنے والے اور آپ سے اتنا نہیں پڑھا جاتا تو 3 دنوں میں اس کو فنش کر لیں، ورنہ آپ اس کو 1 دن میں پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان کی مانند ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ضروری ہے ہمارے لیے سورہ بقرہ۔ آپ ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں وہ بھی بہتر، بہت بہتر ہے۔ مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، اگر آپ سے اتنی نہیں پڑھی جاتی، آہستہ آہستہ آپ کی سپیڈ تیز ہو جائے گی اور آپ آسانی سے پڑھ لیں گے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی کھانے پینے والی چیز آتی ہے، مطلب کوئی رزق آتا ہے، کوئی پھل آتا ہے،
کچھ بھی رائس آتے ہیں، کچھ بھی آتا ہے، آپ اس پہ انا آتینا کل کوثر سو کوثر پڑھ کے آپ پھونک دیا کریں، اس سے رزق بڑھتا ہے، اور جس پہ سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے بہت فرق پڑتا ہے، ہماری زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے، رحمت پیدا ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں تاکہ ہماری زندگی میں برکت پیدا ہو۔